الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. میرے ساتھ توجہ فرمائیے. اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑی شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمائیے. اس کائنات میں رب العالمین کے بعد سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں کیا خوبیاں تھیں رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں انہیں بیان فرمایا. میں آپ اور سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کی اولادیں بڑے لوگوں میں شامل ہو جائیں. تو جو چیزیں ان میں تھیں جن کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ مخلوق رب العالمین میں سب سے بڑے تھے، تو اپنی اولادوں کو اور خود بڑے بننے کے لیے انہی خوبیوں کو لینا ہوگا. جس قدر وہ خوبیاں زیادہ ہوں گی اسی قدر ہم اور ہماری اولادیں بڑی ہوں. لیکن عجب بات ہے کہ ان کو بڑا ماننے کے باوجود جن خوبیوں کی بنا پر وہ بڑے قرار پائے ان کا نام و نشان بہت حد تک بہت سے لوگوں میں اور ان کی اولادوں میں موجود اللہ کرے ہو، لیکن نہیں. آئیے قرآن کریم کے 3 مقامات سے ان کی کچھ خوبیاں اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے سنتے ہیں. شاید کوئی ٹھیک بات میرے اور آپ کے دل میں آ جائے اور ہماری زندگیوں کے اور ہمارے گھروں کے نقشے اللہ تبدیل کر. سورہ آل عمران آیت شریفہ نمبر 164 اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. یقیناً 2 دفعہ من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں ایک رسول ان کی جانوں سے مبعوث کیا. اس رسول کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے فنکشنز کیا ہیں، اس کے کام کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیات. نمبر 1، وہ ان لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. آیات کہاں ہیں؟ قرآن کریم. وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسری خوبی وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور تیسری خوبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں. کاش بیٹا آیت شریفہ نمبر 164 سورۃ آل عمران صفحہ غالباً 72 تیسری خوبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. وَالْحِکْمَةَ، اور چوتھی خوبی ان کو سنت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں. تو کتنی خوبیاں، کتنے کام اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے سب سے بلند و بالا شخصیت کے بیان کیے. کتنے؟ 4. نمبر 1،
اللہ کی آیات کی تلاوت. نمبر 2 لوگوں کا تزکیہ. نمبر 3 انہیں قرآن کریم کی تعلیم دینا. نمبر 4 انہیں سنت کی تعلیم دینا. آئیے میرے ساتھ 28واں پارہ سورہ الجمعہ آیت شریفہ نمبر 2 صفحہ غالباً آپ کے پاس 554 ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وہ ذات جگہ مل گئی ہے. وہ ذات. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اپنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ اس رب ذوالجلال کی شناخت کرنی ہے تو یہ باتیں سنو. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اور اس رب کو جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے شناخت کے لیے ایک بات اور کیا ہے؟ هو الذی وہ ذات بعث فی الامیین رسولا منہم کہ انہوں نے ان پڑھوں میں ایک رسول ان میں سے بھیجے. کیا خوبیاں ہیں ان کی, کیا کام ہے ان کے؟ اب گنیے دوبارہ. یتلو علیہم آیات. نمبر 1 ان پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں. اور نمبر 4 وَالْحِكْمَةَ اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یہاں بھی وہی 4 خوبیاں ہیں یا کچھ اور؟ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت, ان کا تزکیہ, قرآن کریم کی تعلیم اور سنت کی تعلیم. آئیے سورہ البقرہ آیت شریفہ نمبر 151 اور صفحہ غالباً آپ کے پاس 24 ہے. كما أرسلنا فيهم رسولا منهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. جگہ مل گئی ڈاکٹر صاحب. آیت نمبر 151 صفحہ غالباً 24 ہے آپ کے پاس. كما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسكم. جی مسابی میری آیت. جس طرح کہ ہم نے بھیجے تم میں ایک رسول تم میں سے. اب دیکھیے خوبیاں کیا ہیں, بلکہ میرے ساتھ پڑھیے. یتلو علیکم آیاتنا تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں. پہلی خوبی. وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. نمبر 3 وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تمہیں کتاب. نمبر 3 اور تمہیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں. نمبر 4 اور تمہیں سنت کی تعلیم دیتے ہیں. نمبر 5 وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ سکھلاتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں. 2 مقامات پر 4 خوبیاں اور تیسرے مقام پر. اب میرے ساتھ توجہ اسی آیت پر کیجیے, نگاہیں جمائیے. یہ 5 کی 5 خوبیاں کس چیز کے گرد گھومتی ہیں؟ ان 5 کی جو اساس ہے وہ ایک ہے. ڈاکٹر صاحب جی, ڈاکٹر محبوب صاحب بریک بین آدمی ہے. 5 خوبیاں ان کا مرکز و محور کیا ہے؟ قرآن کریم. کیسے؟ یتلو علیہم آیاتنا. وہ آیات کس کی ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيكُمْ
اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کس سے کرتے ہیں؟ کتاب و سنت سے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ قرآن کریم کی تعلیم. والحکمہ اور سنت. سنت کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر. نمبر 5 وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ سکھلاتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن ہے یا سنت ہے. اور سنت قرآن کی تفسیر ہے. پانچوں کی پانچوں صفات کیا ہے؟ کہ ایسا نبی بھیجا ہے جو قرآن والا ہے. قرآن کی تلاوت، قرآن کے ساتھ تزکیہ، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفسیر کی تعلیم. تو بلندی کا ان تینوں آیات میں جو راز ملا وہ کیا ہے؟ کیا میں آپ اپنی اولادوں کو بلند نہیں کرنا چاہتے؟ یہ سوال ہے فضل الہی کے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے. ہم کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اپنے لیے پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اور کس کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب جی ہمارے لیے کس کے لیے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے بھی کچھ بات کو مزید سنتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عثمان ذو النورین امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا اور سکھلاتا ہے. کیا میں آپ ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ کیا میں آپ اپنی اولادوں کو ان میں شامل نہیں کرنا چاہتے؟ یونیورسٹی صبح جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، KG سے PhD تک. آکے اکیڈمی جانا ہے، اکیڈمی کے بعد سونا ہے، سونے کے بعد جانا ہے. قرآن شریف کی طرح عام گھروں میں 24 گھنٹوں میں اولاد کے شڈول میں قرآن شریف ہے. جو بہترین بننے کی چابی تھی، جو بلند و بالا ہونے کی سیڑھی تھی، کدھر ہے ہمارے گھروں میں، کدھر ہے ہماری زندگیوں میں؟ مزید سنیے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس یقیناً لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے کنبے ہیں. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے کنبے ہیں. حیرانگی والی بات ہے کہ نہیں کہ اللہ کی فیملی. عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ؟ فرمایا اہل القرآن. اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. قرآن والے وہ اللہ کا کنبہ ہیں اور اللہ کے خصوصی بندے. بالفاظ دیگر صحابہ تم تو تعجب کرتے ہو ان کے اللہ کی فیملی میں شامل ہونے کی. سنو میں تمہیں ایک اور بات بھی بتلا رہا ہوں کہ وہ اللہ کی فیملی بھی ہیں اور اللہ کے خصوصی لوگ ہیں. ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام مسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ یقیناً اس کتاب سے قوموں کو بلند کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ساتھ کچھ قوموں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا حصہ اس کتاب کے حوالے سے کیا ہے؟ اور یہ کسی ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے ایک ہی قانون، اور کوئی اس قانون سے ڈاکٹر صاحب مستثنا نہیں۔ رات دن، یہ نہیں کہ نہ رات ہو نہ دن۔ اس قرآن کے آسمان سے آنے کے بعد دو ہی باتیں ہیں، بلندی یا ذلت، بین مڈ بٹوین، وہ اللہ نے رکھی۔ کتاب سے تعلق بلند و بالا، کتاب سے لا تعلقی ذلیل و خوار، دو باتیں۔ میں آپ نے کیا لینا ہے؟ آئیے ایک حدیث شریف کا ٹکڑا آخر میں سنیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین ایک جوڑا میاں بیوی، اللہ ان کو پوشاک پہنائیں گے، لا یقوم لهم الدنیا، پوری دنیا اس جوڑے کا مقابلہ نہ کر پائے۔ وہ کہے گا یا رب، یہ جوڑا مجھے کیوں پہنایا، یہ سوٹ کیوں پہنایا؟ جواب دیا جائے گا، تیرے بچے نے قرآن کریم کو لیا۔ اپنی فکر کریں، اولاد کی بھی کریں، اپنی بھی کریں۔ اولاد کی بلندی قرآن کریم سے، میری آپ کی بلندی اولاد کے قرآن کریم کے لینے سے۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے؟ اور قرآن کریم کا لینے کا مقصد بالکل نہیں کہ دنیا کے لیے کوشش نہ کی جائے، خوب کوشش کی جائے۔ صحابہ دنیا میں پیچھے تھے، اللہ پاک نے ان کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، ہم دین چھوڑ کے بلند ہیں؟ ہم میں تو بلندی کی بے کا نقطہ بھی نہیں۔ ڈاکٹر ظفر صاحب ہے، بلندی کی بے کا نقطہ بھی نہیں۔ ہم دنیا کرتے ہیں، دنیا میں ہم نے کیا کر دیا؟ وہ قرآن والے بنے اور دنیا کے لیے بھی محنت کی، اور یہی مسلمانی ہے۔ قرآن کو اوپر رکھیں، باقی معاملہ نیچے رکھیں، قرآن کو اس کا حق دیں اور دنیا کے لیے بھی زور لگائیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی بلند ہوں گے، آخرت میں بھی بلند ہوں گے، ہماری اولادیں بھی بلند ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے۔ اللہ کرے کہ کہیں سنی بات میرے اور آپ کے نقشے خیر کے لیے بدلنے کا اللہ سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔